الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم عليه السلام على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم وهذا كان بعد سجودهم له وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ میں اپنے ارشادات گرامی بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا آدم علیہ السلام کی فضیلت کا ملائکہ پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو خاص فرمایا اور ان کو اسماء چیزوں کے اسماء ان کے خواص و آثار بتلائے ان کے بجائے ملائکہ کو نہ بتلایا اور وہذا کان بعد سجودہم لہ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں اپنی تفسیر میں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء کی تعلیم دی اور ملائکہ کو تعلیم نہ دی تو اسی سے بھی آدم علیہ السلام کا شرف واضح ہوا کہ ان اسماء کی تعلیم کا اہل اور مستحق جو ہے وہ آدم تو ہے لیکن ملائکہ نہیں اور خلافت عرضی کا مستحق بھی آدم ہے اور ملائکہ نہیں لیکن فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں تک ملائکہ کے سجدے کا تعلق ہے وہ سجدہ پہلے تھا اور یہ تعلیم الاسماء جو ہے یہ سجدے کے بعد ہے یعنی سجدے سے پہلے نہیں ہے یعنی پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اب ملائکہ کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد اور فرمایا پیدا کرنے سے پہلے تو فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جس پر ملائکہ نے عرض کیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہ کیا آپ ان کو بنائیں گے زمین میں خلیفہ جن کی اولاد زمین میں فساد کرے گی خون ریزی کرے گی اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں تطہیر و تقدیس بیان کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام ملائکہ جو ہیں انہوں نے سجدہ کیا اب اس کے اندر بھی جب وہ آیت انشاءاللہ آئے گی تو آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ ملائکہ صرف آسمانوں کے مراد ہیں یا بعض علماء نے فرمایا کہ جن ملائکہ نے سوال پر عرض کیا تھا صرف ان سے سجدہ کرایا گیا لیکن راجح قول یہی ہے کہ تمام ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اب یہ سجدے کا واقعہ گزرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی تو اس میں یہ حکمت سمجھیں حالانکہ سجدہ اللہ چاہتے تو اس عظمت کے بعد بھی کرا سکتے تھے تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ بات جو ہے اللہ کی قدرت کاملہ کی
اور ملائکہ کی اطاعت کاملہ کی ایسی بات واضح نہ ہوتی جو پہلے ہوئی، کیونکہ کسی آدمی پر جب کسی کا شرف واضح ہو جائے، عظمت واضح ہو جائے تو آدمی خود بخود جھک جاتا ہے، آدمی خود بخود اس کے آگے جھک جاتا ہے، اپنے دل میں مان لیتا ہے کہ بھئی یہ تو مجھ سے بڑا عالم ہے۔ تو پھر اگر اس کا سجدہ ہو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن اس سے پہلے جب اللہ نے حکم دیا تو اب اللہ کی بھی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ میں جس کو چاہوں عزت اور شرف بخشوں، اور ملائکہ کی اطاعت کا بھی کمال ہے کہ جب ان کو حکم دیا گیا تو فوراً انہوں نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی اطاعت کی، چونکہ ان کی صفت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کیونکہ کسی پر اگر علمی عظمت پہلے واضح کر دی جائے تو آدمی کا دل تو خود بخود پھر مائل ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثلا ایک مثال ہے کہ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بہت بڑے محدث گزرے، اور انہوں نے ترمذی شریف پر شرح بھی لکھی۔ تو وہ ایک دفعہ حضرت حلیجوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے آئے، حضرت شیخ حماد اللہ حلیجوی جو حلیجی شریف سندھ کے علاقے میں بزرگ تھے اور بڑے عالم تھے۔ تو حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کی ان سے پہلے ملاقات نہیں تھی، یعنی غائبانہ تعارف تھا، دونوں ایک دوسرے کو غائبانہ تو جانتے تھے لیکن کوئی باقاعدہ ملاقات نہیں۔ تو حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ جب حاضر ہوئے تو اتفاق سے بخاری شریف کی کسی حدیث پر کوئی مسئلہ زیر بحث تھا۔ تو حضرت حلیجوی رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو ان کی مجلس میں جتنی علماء موجود ہوتے تھے تو ان میں سے کسی عالم کو آپ فرما دیتے تھے کہ بھئی اس مسئلے پر تم بات کرو یا اس مسئلے پر بھی تم بیان کر دو، اور اگر وہ مسئلہ اس عالم نے صحیح معنوں میں سمجھا دیا اور اطمینان کامل ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور حضرت شیخ کے دل میں اگر کوئی بات کھٹکی کہ بھئی ذرا مسئلہ واضح نہیں ہوا تو پھر آخر میں حضرت خود اس مسئلے پہ تقریر فرماتے تھے۔ تو حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ بھی مجلس میں بیٹھے تھے تو مسئلہ آیا، ایک عالم نے تقریر فرمائی اور اس کے بعد پھر حضرت شیخ نے اس حدیث مبارک کی شرح جب بیان فرمائی تو حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے خود مجلس سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ بھئی آج ہم پر اپنا جہل جو ہے وہ منکشف ہوا ہے۔ فرمانے لگے کہ بھئی ہم تو دل میں سمجھتے تھے کہ ہم خود اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے بڑے محدث ہیں اور زندگی گزر گئی ہمیں حدیث پڑھاتے پڑھاتے، تو اور بھی کوئی آدمی انشاءاللہ اتنی سمجھے گا جتنی ہم نے سمجھا ہوا ہے، لیکن حضرت شیخ کی تقریر سننے کے بعد پتہ چلا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں سمجھا ہوا۔ تو جب آدمی کسی کے علم کا مقام دیکھتا ہے تو پھر تو عظمت خود بخود دل میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن حکم خدا بندی کا تقاضا یہ تھا کہ فرمایا اسجدوا لآدم، بس سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ پھر علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تبارک و تعالی نے پھر آدم علیہ السلام کو اسماء کی علم عطا فرمایا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بھی سجدے کا مقام جو ہے وہ پہلے تھا، لیکن یہاں اس کو پہلے ذکر کیا گیا اور سجدے والا مقام جو ہے اس کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مناسبت مقام یہی تھی، کیونکہ پہلے اللہ نے فرمایا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، اور اس کے بعد امتحان ہو گیا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا خبر دو اور فرشتے خبر نہ دے سکے، تو چونکہ مناسبت مقام کا تقاضا یہ تھا تو اس لیے اس آیت کے بعد اس کو ذکر کیا گیا اور سجدے کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا گیا۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ وَإِنَّمَا قَدَّمَ هَذَا الْفَصْلُ عَلَى ذَلِكَ، یہ کیوں مقدم کیا گیا؟ لمناسبت ما بین هذا المقام، کیونکہ اس مقام سے اس بات کی مناسبت تھی۔ وعدم علمہم بحکمت خلق الخلیفہ، اور فرشتوں کا نہ جاننا تھا کہ خلیفے کو پیدا کرنے میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، اس لیے اللہ پاک نے انہیں فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اور اس لیے اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، قال سدی من حدثہ عن ابن عباس وعلم آدم الاسماء کلھا قال علمه اسماء الدين انسانا والدواب وقيل هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس۔ اب فرماتے ہیں سدی رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علم آدم الاسماء کلھا سے کیا مراد ہے؟
ان نے فرمایا علمہ اسماء ولدی، اللہ نے ان کو ان کی جو اولاد ہے ان کے بھی اسماء جو ہیں وہ بتلا دیے کہ آپ کی اتنی اولاد ہوگی، اور انسانن ہر انسان کا نام جو ہے ان کو بتلایا گیا، اور اس کے بعد جتنی جانور پیدا ہوں گے ان کا بھی بتلا دیا گیا، یعنی گویا سمجھا دیا گیا کہ یہ گدھا ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ جانور، یہ اونٹ ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ قال ذاكر ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس انسان ودواب وسماء وارض وصال وبحر وخيل وحمار واشباہ ذلك من الامم وغيرها۔ حضرت اسحاق نے بھی حضرت ابن عباس سے روایت فرمائی ہے، ان نے بھی فرمایا کہ اللہ نے جب آدم کو نام سکھلائے تو کیا مانا، ان ناموں سے کیا مراد ہے؟ ان نے فرمایا ان ناموں سے مراد یہ ہے کہ جو نام اب دنیا کے اندر چل رہے ہیں، ہمارے اندر متعارف ہیں، اللہ نے انہیں بتایا کہ یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، اور یہ خشکی ہے، اور یہ دریا ہے، اور یہ گھوڑا ہے، اور یہ گدھا ہے، وغیرہ ذالک واشباہ ذالک من الامم وغیرها، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے، اور اس کے اندر انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، جیسے بعد مفسرین رحمت اللہ علیہم نے بھی روایت فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے صرف اسماء نہیں بتلائے، بلکہ اللہ نے ان کے خواص اور آثار اور خصلتیں اور صفات بھی بتلا دیے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو ایک مثالی وجود دے کر آدم علیہ السلام کو دکھلا بھی دیا، کیونکہ نام تو تب بتلایا جائے کہ جب چیز سامنے ہو، بتایا جائے ابھی یہ گھوڑا ہے اور یہ گدھا ہے۔ اگر دونوں سامنے نہ ہوں اور کہا جائے گھوڑا ہوگا اور گدھا ہوگا تو پھر تو کوئی نہیں جانتا گدھا کون ہے اور گھوڑا کون۔ اور اسی طرح سب سے پہلے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ لغت کا جو علم ہے، لغتوں کا جاننا، سب سے پہلے اس کی تعلیم بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی اولاد جب آئی، ذریت آئی، نسل بعد نسل، جیل بعد جیل، تو ان کے آپس میں اختلاط کی وجہ سے پھر زبانوں میں، حروف میں، کلمات میں کچھ اور چیزیں بھی بنتی گئیں اور بگڑتی گئیں۔ تو سب سے پہلے تعلیم جو ہے وہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، کیونکہ ابو البشر بھی آدم علیہ السلام ہیں، اور نسل انسانی کا منبع اول بھی آدم علیہ السلام ہیں، اور بنی آدم کی ابتدا بھی آدم علیہ السلام ہیں، تو لہذا ان تمام تعلیمات سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہرور فرمایا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں رواه نبیات من جری من حدیث عاصم بن قلیب بن سعید بن معبد بن عباس وعلم آدم الاسماء كلها قال علم اسم الصحفة والقدر قال نعم حتى الفصوة والفصية، یعنی فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے اسماء کلہا کا مراد یہ ہے کہ پیالہ ہے یا گدر ہے یا کسی کا کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوا کا نکلنا ہے، یعنی ایسی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، ان کا بھی بتلا دیا گیا، کیونکہ اسماء کلہا جو ہے وہ تو اسی کا نام ہے کہ ہر چیز کا نام بتلایا جائے، بڑی کا بھی چھوٹی کا بھی۔ وقال مجاہد آدم الاسماء كلها علم آدم الاسماء علم اسم كل دابة وكل طير وكل شيء، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام بتائے، ہر جانور کے بھی نام بتائے اور ہر پرندے کے بھی نام بتائے۔ وكذلك رواه سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف انه علمه اسماء كل شيء، انہوں نے بھی اسی طرح روایت فرمائی ہے سعید بن جبیر اور قتادہ نے کہ اللہ پاک نے ان کو تمام چیزوں کے نام جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ وقال الربيع في روایت انه اسماء الملائکہ، اللہ نے ان کو فرشتوں کے بھی نام بتلائے۔ وقال عبید الشامی اسماء النجوم، اللہ نے ان کو ستاروں کے بھی نام بتلائے۔ وقال عبد الرحمن بن زید اللہ اسماء ذریتہ کلہم، جتنی ان کی اولاد تھی ان کے نام بتلائے۔ واختار ابن جریر انه علمه اسماء الملائکۃ واسماء الذریۃ، ابن جریر مفسر رحمت اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو ملائکہ کے نام بھی بتلائے اور آدم کی جو اولاد ہوگی ان کے نام بھی بتلائے، لأنه قال ثم أرزهم، وهذا عبارة عما يعقل، وهذا الذي رجح به ليس بلازم، فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم،
ويعبر الجميع بصيغة من يعقل للتغليب كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب مفسر ابن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو صرف یعنی ملائکہ کے نام بتلائے اور ان کی اولاد کے نام بتلائے، کیونکہ فرماتی ہیں اس کے بعد جو ضمیر ہے ثم عرضهم علی الملائکہ، تو ضمیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے نام بتلائے گئے جو جو عقل والی تھی، یعنی ما لا یعقل جو تھی ان کے نام نہیں بتلائے گئے، کیونکہ اگر ضمیر جو ہے ان کا لایا گیا ہے جو عقل والوں کے لیے ہوتا ہے، ہم کا ضمیر خطاب کیا گیا، اور دابہ جانور طیر جو ہیں وہ عقل والے نہیں ہوتے ہیں. لیکن مفسر ابن کثیر فرماتی ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا اس قول کو راجع دینا جو ہے یہ کوئی زیادہ قوی نہیں ہے، کیوں یہ بات ان نے کہا لازم نہیں آتی کہ ضمیر اگر ذوی العقلاء کا استعمال کر دیا جائے، کیونکہ کئی مقام ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے ذوی العقلاء کا ضمیر استعمال کیا ہے اور غیر ذوی العقلاء بھی شامل ہے، کیونکہ تغلیباً عقل والوں کو بطور غلبے کے ذکر کر دیا گیا. جیسے اللہ نے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ پاک نے ہر جانور ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا. ومنہم من یمشی علی بطنہ، تو وہاں بھی ضمیر ہے ہم کا. بعض ایسی ہیں جو اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں جیسے سانپ وانپ ایسی چیزیں جو ہے ومنہم من یمشی علی رجلین، اور بعض جانور ایسے ہیں جو دو پاؤں پہ یعنی انسان. ومنہم من یمشی علی اربع، اور بعض چوپائے ایسے ہیں جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں، تو وہاں بھی ضمیر جمع کا ہے. تو لہذا ذوی العقول کو تغلیباً اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کر دیا، یعنی تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دلیل پکڑنا کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے. فقد قرأ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم عرضہن، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قرات یہ بھی ہے کہ ثم عرضہن، اور قرأ ابی ابن کعب ثم عرضہا ای المسمیات، یعنی اب تین قراتیں ہوگی. ثم عرضہم علی الملائکہ، ابی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھا ثم عرضہن، اور ابی ابن کعب نے پڑھا ثم عرضہا. یاد رکھو یہ قرات کے اختلاف ہوتے ہیں، اس سے معنی نہیں بگڑتا، یعنی ایک جگہ ضمیر جو آیا مذکر کا آیا، ایک جگہ ضمیر مؤنث کا آ گیا. اسی طرح ایک دفعہ ضمیر جو ہے ما یعقل کا آ گیا، ایک دفعہ ما لا یعقل کا آ گیا، تو یہ ایک اختلاف قرات ہے. اسی سے بعض اوقات جو فرق باطلہ ہوتے ہیں تو وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی عبداللہ بن مسعود کچھ پڑھ رہے ہیں اور ابی ابن کعب کچھ پڑھ رہے ہیں اور باقی قراء صحابہ جو ہے کچھ پڑھ رہے ہیں، تو معلوم ہوا نعوذ باللہ انہوں نے قرآن میں کچھ رد و بدل کیا ہے، تو یہ نعوذ باللہ جہالت ہوتی ہے. ایک ہے قرات کا اختلاف، اور قرآن اللہ نے 7 قراتوں میں نازل فرمایا. 7 قرات جو ہیں قرآن مقدس کی، وہ 7 کی 7 قراتیں جو ہیں مشہور و معروف ہیں. آدمی جس قرات سے بھی پڑھے گا الحمدللہ ترجمہ صحیح ہوگا. تو لہذا اس کو نعوذ باللہ کسی قسم کا تحریف و تبدیل پر دلیل بنانا جو ہے وہ بڑی جہالت کا کام ہے. اب جناب فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَّمَهُ أَسْمَاءَ الْأَشْيَاءِ كُلَّهَا ذَوَاتَهَا وَصِفَاتَهَا وَأَفْعَالَهَا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو تمام چیزوں کے نام عطا فرمائے، یعنی ذات کا نام بھی بتلایا، ان کی صفتیں بھی بتلائیں، ان کے افعال بھی بتلائے کہ بھئی یہ بنفشے کا درخت ہے، نام اس کا بنفشہ ہے، یہ فلاں چیزوں کو فائدہ دیتا ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے. یعنی اگر اس کے ذوات اور صفات اور افعال نہ بتلائے جائیں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز پیدا فرما دے، ان کو بتلا دیں کہ بھی یہ شیشم ہے اور یہ کیکر ہے اور یہ آم ہے اور یہ جو ہے جی مالٹا ہے اور یہ جو ہے جی سیب ہے، تو اب اس کے لیے پھر فوائد کی بھی ضرورت ہوگی کہ سیب اس طرح کھایا جائے گا، انگور اس طرح کھایا جائے گا، اور یہ چیزیں جو ہے یہ چھلکے کے ساتھ کھائی جائیں گی، یہ چیزیں بغیر چھلکے کے کھائی جائیں گی، اور ان کے مفادات اور فوائد کیا ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو ہی آگے دنیا میں آباد کرنے کا ذریعہ بنانا تھا. تمام ذریت آدم علیہ السلام نے آ کر اس دنیا کو آباد کرنا تھا، اور اس دنیا کے اندر اللہ نے جو چیزیں پیدا فرمانی ہیں ان سے نفع اٹھانا تھا.
تو جب ان کو بتلا ہی نہ دیا جائے بھی یہ گندم ہے، یہ جو ہے، یہ چاول ہے، یہ مچھلی ہے، یہ گوشت ہے، یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، اور ان کے منافع کیا ہیں، تو پھر تو استعمال کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح چیز جو ہے وہ یہ، لیکن اسی سے اندازہ کریں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کتنا علم دیا کہ تمام عالم کی چیزوں کے نام بتلا دیے، ان کے خواص بتلا دیے، ان کی صفات بتلا دی اور ان کے افعال بتلا دیے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے مقابلے پر آدم کا علم جو ہے قلیل، وما اوتیتم من العلم الا قلیل۔ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ کا علم کتنا ہو، یعنی جس پروردگار عالم نے سکھلایا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام بھی کئی ایسے اللہ کے ملکوت ہیں، یعنی اللہ کی سلطنت کے ایسے حصے ہیں کہ جہاں آدم علیہ السلام گئے ہی نہیں، ایسے ایسے سیارات بھی ہیں کہ جہاں آدم علیہ السلام کا گزر بھی نہیں ہوا، ایسی ایسی مخلوقات بھی ہیں آدم علیہ السلام کا جن سے ملاقات اور لقاء بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ کے علم کا اندازہ لگائیں، اس لیے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، تمہیں جتنا علم دیا جائے تم سے اور بڑا عالم ہے، تمہیں اتنا علم دیا جائے اس سے اور بڑا عالم ہے، لیکن سب سے بڑے علم والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اتنے بڑے علوم کے باوجود بھی انبیاء علیہ السلام کہتے انک انت علام الغیوب، کہ یا اللہ، علام الغیوب ہونا تیری شان ہے کہ جو چیزیں وجود میں بھی نہیں آئی ہیں ان کا جاننا یہ تیری شان، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو ان چیزوں کا علم دیا گیا نا جو دکھلا دی گئی، جو چیزیں آدم علیہ السلام کو دکھلائی ہی نہیں گئی، جو چیزیں وجود میں ہی نہیں آئیں، تو ان کے علم کے جاننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، پیالہ، پیالیاں اور ہر گدر وغیرہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قال ابن باز الفصوت الفصیح اسماء الذوات والافعال المکبر المصغر، تمام چیزیں بڑی چھوٹی۔ ولہذا قال البخاری رحمہ اللہ فی تفسیر درایا فی کتاب التفسیر من صحیح، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت مبارک نقل فرمائی، حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا عائشہ بن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقال لي خلیفہ حدثنا یزید بن زريع قال حدثنا سعید ان قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحيي۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں یہ حدیث صحیح نقل فرمائی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یجتمع المؤمنون یوم القیامت، جمع ہوں گے قیامت والے دن، فیقولون لو استشفعنا الی ربنا، وہ آپس میں کہیں گے کہ آئے کوئی ذات ہو آج جو ہماری سفارش کرے اپنے پروردگار عالم کی دربار میں، تاکہ جو اس محشر کی سختی میں ہے اس سے اللہ پاک ہمیں نجات عطا فرمائے، تاکہ سماعت شروع ہو جائے، مقدمے کی کارروائی تو شروع ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آئیں گے سب اکٹھے ہو کر، کہاں آئیں گے؟ فیاتون آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقولون انت ابو الناس، آ کے آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ حضرت آدم تم ہی سب انسانوں کے باپ ہو، خلقک اللہ بیدہ، تمہیں اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، واسجد لک ملائکتہ، اور اپنے فرشتوں کو تجھ سے سجدہ کروایا، وعلمک اسماء کل شیء، اور تمہیں ہر چیز کے ناموں کا علم عطا فرمایا، یعنی تمہاری فضیلت ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ہے کہ وعلمک اسماء کل شیء، اللہ نے تمہیں ہر چیز کا علم، ان کے ناموں کی چیزیں جو ہیں بتلائی تھی۔ فاشفع لنا الی ربک،
اپنے رب کی ذات اپنے رب کی درگاہ میں ہماری سفارش کریں، حتی یریحنا من مکان ھذا، تاکہ ہمیں راحت ملے، ہمیں آرام ملے، اس مقام سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ لیکن آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، میں نہیں ہوں اس مقام کا، اور اس کے بعد وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ میں نے تو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، تھا اس درخت کے قریب نہ جائیں، لیکن میں کھا بیٹھا، اس لیے میں ڈرتا ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے آگے جا کے کیسے سفارش کروں۔ یہ بھی دراصل یاد رکھیں کہ یہ بھی انبیاء کی شان ہے، یاد رکھیں، کیونکہ جتنا علم بڑا ہوتا ہے، جتنی شان بڑی ہوتی ہے، اتنی اللہ کا ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے علماء ہوں گے، جتنے اہل علم ہوں گے، ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عظمت جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور اللہ نے معاف فرما دی۔ جب انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو غلطی معاف ہو گئی، معافی مل گئی، لیکن معافی کے بعد بھی ان کو ڈر باقی۔ تو یہ مقام ہوتا ہے، جتنا آدمی بڑا ہوگا، بڑے شان والا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ اگر ایک آدمی الحمدللہ تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، یعنی رات کو اللہ اسے جاگنے کی توفیق دیتے ہیں اور وہ تہجد پڑھنے کا الحمدللہ عادی ہے، اگر کسی دن اس کی تہجد رہ جائے، نیند نہیں کھلی، انسان ہے، سو گیا، تو سارا دن اس کو بے چینی رہتی ہے کہ جی رات میری تہجد، حالانکہ اس کو پتا بھی تہجد ایک نفلی عبادت ہے، اگر پڑھے گا تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھی میں نے اگر تہجد رات نہیں پڑھی تو کوئی گناہ تو نہیں کیا، اور پھر میں نے آمدن بھی نہیں چھوڑی، سو گیا، غفلت میں آ گیا، نیند میں آ گیا، اور اگر انسان نیند کی وجہ سے اس کی نماز فرض بھی قضا ہو جائے تو گناہگار تو نہیں ہے، اللہ کے ہاں پکڑ تو نہیں ہوگی کہ انسان ہے غفلت میں آ گیا، کسی نے جگایا نہیں، تھکا ہوا تھا، گرا، بے ہوش ہوا، اٹھا، سورج نکل آیا، اس نے اٹھ کے نماز پڑھی، قضا کر لی، تو اس کو جب فرض نماز پر بھی اتنا مواخذہ نہیں ہے تو تہجد پر اگر نہ اٹھے تو کیا فرق پڑے۔ لیکن اس کو آرام نہیں آتا، پھر دن میں وہ اتنی رکعتیں پڑھ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ بھی لازم آج مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے تہجد نصیب نہیں ہوئی، لازم کوئی بات ضرور ہے، اور کوئی نہ کوئی خطا مجھ سے ہوئی ہے، یا کوئی نہ کوئی حرام کا لقمہ میرے اندر چلا گیا ہے، یا کوئی میں نے آج زبان سے گندی بات نکالی ہے جس کی سزا مجھے ملی کہ رات کی عبادت کا جاگنا جو ہے مجھ میں محروم۔ تو اگر اس کے مقابلے پہ جو فرض نماز بھی نہ پڑھتا اس کو بلا تہجد کا کوئی درد ہوگا؟ جو آدمی فرض نماز اللہ کے فرائض بھی ادا نہ کرے، نعوذ باللہ، یعنی آذان سن رہا ہے، اقامت سن رہا ہے اور ندائے صلوات سن رہا ہے اور تندرست ہے، صحت ہے، پڑھنے پہ قادر ہے، لیکن بدبخت نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو تہجد کی چاشنی کا کیا پتا؟ اس کو کیا پتا کہ تہجد کا کیا لذت ہے اور راتوں کے جاگنے میں کیا چاشنی ہے اور کیا مزہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی اللہ معاف فرمائے گناہوں میں گرا ہوا ہے اور دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کو کیا ہے، گناہ ہو گیا، پرواہی کوئی نہیں۔ لیکن جتنی، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جتنا علم اللہ دیتی ہیں اتنی خشیت بھی اللہ کی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر دل میں خشیت نہ ہو تو وہ علم ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں عالم کہلانے کا حقدار ہی وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ اگر ایک آدمی یعنی پی ایچ ڈی کر لے اور بڑے بڑے مقالات لکھے اور بڑی بڑی کتابوں کا مؤلف بن جائے، لیکن نماز نہیں، عبادت نہیں، روزہ نہیں، سیرت اور صورت شکل سنت کے مطابق نہیں، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ علم کی تعریف ہی قرآن میں یہ آئی ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو جب اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا تو گناہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گناہ تو وہی کرتا ہے نا کہ جس کے دل میں خشیت اللہ ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام کہیں گے بھی میں تو ڈرتا ہوں، میں نہیں حاضر ہوتا۔ اے تو نوح علیہ السلام کے پاس تم لوگ جاؤ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ،
کیونکہ سب سے پہلے رسول جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. کیا مانے؟ یعنی آدم علیہ السلام تو نبی تھے. آدم علیہ السلام کو کوئی شریعت نہیں دی گئی، کوئی کتاب نہیں دی گئی، کوئی احکام نہیں دیے گئے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا زمین میں بندہ تو تھا کوئی نہیں، تو شریعت کس کے لیے دی جائے؟ تو اب آدم علیہ السلام کی اولاد شروع ہوئی، پیدا ہونا، اولاد پیدا ہونا، اولاد بڑھتی گئی، اب زمین آباد ہو گئی. جب زمین میں آبادی ہو گئی، اللہ کی مخلوق آ گئی، انسان پیدا ہو گئے، تو سب سے پہلے رسول جو شریعت لے کے آئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام. اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں، یاد رکھ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلی شریعت لے کے آنے والے پیغمبر جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تو اس نے سب کو ختم کر دیا. کوئی بھی باقی نہ بچا مگر وہ چیزیں اور وہ جوڑے اور وہ انسان جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی کے اندر موجود تھے. اور جو کشتی کے اندر موجود تھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ذریت نوح علیہ السلام تھے. تو پھر جاتے ہیں. اسی طرح یافس کی طرف یہ جتنے افریقن علاقے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. اللہ عالم، ایسے کتابوں میں اور تاریخوں میں ذکر آتا ہے، حقیقت حال تو اللہ جانتے. تو اب ان تین کے بعد جب اولاد پھیلی تو گویا پھر نوح علیہ السلام کی اولاد آئی، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. یعنی آدم اول تو حضرت آدم علیہ السلام. نوح علیہ السلام جو ہے وہ اولاد آدم میں سے ہے، اور پھر جو ذریت چلی تو پھر نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی. اور یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جتنے بڑھائے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آئے ہیں تو کتنے تھے؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 10 بیٹے 11 بیٹے تھے، وہ تشریف لے آئے مصر میں. اور جب یوسف علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا ہے تو دیکھیں پھر بنو اسرائیل کتنے تھے؟ بے تقریباً میات الالوف، یعنی اللہ نے ان کو لاکھوں کی تعداد میں بڑھا دیا. تو اس لیے پھر یہ آئیں گے نوح علیہ السلام کی خدمت میں. حضرت آدم علیہ السلام بھی انہیں بھیجیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا. فیاتون ویقول لست معکم، یعنی میں بھی اس مقام پہ نہیں ہوں. ویذکر سؤالہ ربہ ما لیس لہ بہ علم فیستحیی. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اب بھی فرمائیں گے کہ میں بھی اس مقام پہ کھڑے ہونے والوں میں سے نہیں ہوں کہ تمہاری سفارش کر سکوں. میں نے بھی بغیر علم کے اللہ سے بیٹے کی بخشش مانگ لی تھی، غلطی کر لی تھی، مجھے بھی حیا آتی ہے کہ آج میں کیسے جاؤں. اور اس کے بعد فیقول ائتوا خلیل الرحمن علیہ السلام، وہ کہیں گے کہ ایسا کرو کہ حضرت ابراہیم الخلیل کے پاس جاؤ چونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں. فیاتون ویقول لست معکم اذکر سؤال رب ولیس لہ بہ علم فیاتون لست معکم ویقول ائتوا موسیٰ، وہ فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. عبدا کلمہ اللہ وآتاہ التوراۃ، وہ اللہ کے ایسے بندی اور ایسے رسول ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے کلام سے مشرف فرمایا اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جیسی جامع کتاب جو ہے عطا فرمائی. ویاتون ویقول لست معکم، ان کے پاس آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے. ویذکر قتل نفس بغیر نفس ویستحیی من ربی، وہ فرمائیں گے کہ میرے ہاتھوں سے ایک آدمی مر گیا تھا قبطی جس کو میں نے مارا تھا، کہیں پھر اللہ پاک مجھ سے پوچھ نہ لیں. فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ، وہ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے کلمۃ اللہ کا خطاب دیا کیونکہ اللہ کے کلمے حکم سے پیدا ہوئے، اور جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے جبریل علیہ السلام کو بھیج کے روح پھونکا. ان کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے، وہ آئیں گے، وہ کہیں گے لست معکم، میں بھی اس مقام پہ نہیں ہوں. ائتوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ سب کے سب حضرت محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین کی دربار میں جاؤ، چونکہ وہ ایک ایسے شان والا عبد ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ میرے مدنی اگر آپ سے نبوت سے پہلے کوئی بات ہو یا بعد میں ہو میں نے سب معاف کر دیا ہے. تو ان کے پاس جائیں، وہ آپ کی سفارش کریں گے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فیاتونی فانطلق حتی استاذن علی ربی فیأذن لی.
فرماتی ہیں کہ پھر میں آؤں گا، میں کہوں گا چلو میں سفارش کرتا ہوں. فرماتی ہیں کہ میں چلوں گا، آنے کے بعد میں استاذن علی ربی، میں اپنے پروردگار سے اذن مانگوں گا. فیاذن لی، مجھے اذن دیا جائے گا، میں اجازت مانگوں گا. فاذا رأیت ربی وقعت ساجدا، جب میں اپنے پروردگار کی زیارت کروں گا تو پھر زیارت کرتے ہوئے میں سجدے میں گر جاؤں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں دانی ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اسی حالت میں سجدے میں رہنے دیں گے جتنی دیر چاہیں گے. میں سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. ثم یقال ارفع راسک وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. اس کے بعد حکم ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سجدے سے سر اٹھائیں، مانگیں دیے جائیں گے، بات کریں سنی جائے گی، سفارش کریں قبول کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو مانگو گے میں دوں گا، اور اس کے بعد جو کہو گے تمہاری بات سنی جائے گی، اور سفارش کرو گے تو وہ بھی قبول ہوگی. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلَّمَنِي. اب اس کے بعد فرماتی ہیں پھر میں سجدہ سے سر مبارک اٹھاؤں گا، اللہ پاک مجھے اس وقت اپنے حمد کرنے کی طریقہ بتلائیں گے، تعلیم دیں گے حمد کرنے کا. فرماتی ہیں پھر میں اللہ کا حمد بیان کروں گا. ثم اشفع يحد لي حدا وادخلهم الجنة ثم اعود اليه فاذا رايت ربي مثله ثم اشفع يحد لي حدا وادخلهم الجنة ثم اعود الثالثة ثم اعود الرابعة واقول ما بقي في النار الا من حبست القرآن الا من حبست وجب عليه الخلود. هكذا ساق البخاري وهذا الحديث ها هنا. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے آگے سفارش کروں گا تو ایک حد ایک انداز میری سفارش کی منظور ہو جائے گی، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. فرماتے ہیں پھر میں زیارت کروں گا اپنے پروردگار کی، پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اذن مانگوں گا، پھر اللہ مجھے اذن دیں گے، میری سفارش دوبارہ منظور ہوگی اور ایک اور تعداد جنت میں داخل ہو جائے گی. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر میں سجدہ کروں گا، پھر اللہ سے درخواست کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر میری سفارش منظور فرمائیں گے، اور پھر بڑی ایک تعداد جو ہے وہ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے انا اشفع فاشفع فاشفع، میں سفارشیں کروں گا، سفارش کروں گا، یعنی صرف ایک شفاعت نہیں بلکہ حضور کئی بار شفاعت کریں گے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میری شفاعت منظور ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حل رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ راضی ہو گئے اپنے رب سے کہ نہیں ہو گئے؟ میں کہوں گا رضیت یا رب، رضیت یا رب، رضیت یا رب، میرا اللہ میں اپنے راضی ہوں، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا نا کہ آپ کو راضی کریں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے قرآن میں جو وعدہ فرمایا تھا. تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میرے علم کے مطابق صرف جہنم میں وہ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روکا ہوا ہے. یعنی کیا مانا؟ یعنی جن کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ جہنمی ہیں، وہ تو پھر جہنم میں رہیں گے، ان کے بارے میں تو سفارش منظور نہیں ہوگی. اور اسی طرح وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یا جن جرائم پر قرآن میں سزا آ گئی ہے جہنم کی، پھر وہی باقی بچیں گے، ورنہ باقی سب کے بارے میں میری سفارش جو ہے اللہ منظور فرما لیں گے. اور اس کے بعد فرماتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسی سیاق کے مطابق ذکر کیا ہے. وقد رواه مسلم النسائی من حدیث الشام وهو ابن ابي عبد الله الدستوائي قتادة به واخرجه مسلم والنسائی بن ماجه من سيدنا وابن ابي عروبة قتادة ووجه ارادها هنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء ودل على أنه علم أسماء جميع المخلوقات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو امام مسلم اور نسائی نے بھی ذکر فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں شفاعت کی حدیث کیوں نقل فرمائی؟ یہ کوئی شفاعت کا موقع تو نہیں تھا، شفاعت کی حدیث کے ذکر کرنے کا موقع تو نہیں ہے، تو پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں کیوں ذکر کیا، یعنی مناسبت کیا تھی اس ایراد حدیث کی اس موضوع پر؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی یہ لفظ ہمیں ملتے ہیں
کہ جب آئیں گے لوگ سارے حضرت آدم کی خدمت میں تو آ کے کہیں گے کہ انت ابو الناس، کہ تمام مخلوق کے باپ تم ہو، اور اس کے بعد خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اسجد لک ملائکتہ، تجھے اللہ پاک نے اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، مسجود الملائکہ بنایا، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہر چیز کے ناموں کا آپ کو علم عطا فرمایا۔ تو صرف علمک اسماء کل شیء، کیونکہ حدیث کے اس جملے کو مطابقت دی یہاں، تو اس لیے مفسر رحمہ اللہ نے حدیث شفاعت جو ہے یہاں ذکر کی ہے، ورنہ یہاں حدیث شفاعت کی کوئی مناسبت نہیں تھی۔ وَلِهَذَا قَالَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو مفسر نے فرمایا المسمیات، کیا مانا؟ یعنی اللہ نے تو ان چیزوں کے نام، اب فرشتوں کے آگے کیا پیش کیا گیا؟ نام نہیں، مسمیات، وہ چیزیں پیش کی گئیں، یعنی جن چیزوں کا نام رکھا گیا۔ نام تو تھا مثلا گلاس، تو فرشتوں کے آپ نے کاسا رکھا گیا کہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس لیے مسمیات رکھے گئے، یعنی کیونکہ جب مسمیات ہی سامنے نہ ہوں تو نام کیسے بتلائے؟ چیزیں سامنے نہ ہوں تو نام کیسے بتلائے؟ ایک تو ہے اسم، ایک ہے جس چیز کا نام رکھا جائے۔ کما قال عبد الرزاق المعمر قتادہ قال ثم عرض تلك الاسماء على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ وقال السدي في تفسير ابي مالك والنبي صلى الله عليه وسلم والناس من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة۔ اسی طرح حضرت ابن عباس، حضرت مراد، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسی تفسیر یہ فرمائی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام بتلائے، پھر ان تمام چیزوں کو اپنی مخلوق کو ملائکہ پہ پیش کیا کہ اب تم نام بتلاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہے۔ وقال ابن جریج ثم عرض اصحاب الاسماء على الملائکہ، یعنی ان چیزوں کے نام والے، صرف نام نہیں بلکہ جن چیزوں کے نام تھے وہ ملائکہ پر پیش کیے گئے۔ وقال ابن جرير القاسم قال حدثنا قال جاء جرير بن حازم مالك بن فزارة سے ابي بکر حسن وقال قال علمه اسم كل شيء وجعل يسمى كل شيء باسمه وعرضت عليه امه، اللہ نے ان کو ہر چیز کا نام بتلایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا مسمى بھی بتلا دیا، اور پھر اللہ پاک نے ان پر امت یعنی جو بعد میں پیدا ہوں گی، جتنی امتیں آئیں گی قیامت تک، تمام امتوں کی تفصیل، ان کے نام اور ان کے صفات، ان کے افعال سب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بتلائے۔ وبهذا الاسناد الحسن وقتادة في قوله تعالى ان كنتم صادقين اني لم اخلق خلقا الا كنتم اعلم منه واخبروني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ فرمائیں گے ایک فرشتوں سے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم جانتے ہیں جو مخلوق ہے ہم سب سے افضل ہیں، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم افضل ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتلاؤ، ان چیزوں کے نام کا اجل فی الارض خلیفہ، اگر تم جانتے ہو کہ میں خلیفہ پیدا نہ کروں، تم جانتے ہو تو سچے ہو اپنے اس دعوے میں، تو اب اپنی سچائی کو واضح کرو۔ وقال السدي نبی مالک و نبی صالح باز سکون الدماء، کہ تم اپنے دعوے میں یعنی ان کو تم صادقین کس بارے میں یہ بات فرما کہ یا تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم افضل ہو تو ہر مخلوق سے تو اب بتلاؤ، یا تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ میں خلیفہ نہ بناؤں تو پھر تم بتلاؤ، یا تم اس بارے میں سچے ہو کہ بنی آدم جو ہے وہ دنیا میں جائیں گے اور فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے اور خون بہائیں گے، اس بات میں تم سچے ہو تو چلو اب امتحان کرتی ہیں بنی آدم افضل نکلتا ہے یا تم افضل نکلتے ہو۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں سلامت اللہ علیہ مقال جریب اول الاقوال فی ذلک، فرماتی ہیں ابن جریر کے سب سے راجح قول یہ ہے جو حضرت ابن عباس نے فرمایا ابن قال بقوله ومعنى ذلك فقال انبئوني باسماء من رسول عليكم ايها الملائكه القائلون تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
منا ونسبح بحمدك ونقدس لك ان كنتم صادقين في قيلكم اني ان جعلت خليفتي في الارض من غيركم أصاني وذريته فافسدوا وسفكوا الدماء وان جعلتكم فيها اطعتموني واتبعتم امري بالتعظيم والتقديس واذا كنتم لا تعلمون اسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم ان تشاهدونهم وانتم معه غير موجود من الامور القائنة التي لم توجد احرى ان تكونوا غير عالمين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے راجح قول جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یا جن لوگوں نے حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق ذکر کیا. کیا معنی؟ اللہ فرمائیں گے انبئونی باسماء، فرشتے بتلاؤ ان چیزوں کے نام جو میں نے تمہارے اوپر پیش کیے. تم جو کہتے تھے کہ زمین میں جو جائیں گے فساد کریں گے خون بہائیں گے، غیرنا منا فنحن نسبح، یعنی اگر ہمارے بغیر آپ کوئی اور مخلوق بھیجیں گے تو وہ فساد کرے گی، تو ہم جو ہے تسبیح تقدیس کرنے والے ہیں. تو ان کنتم صادقین فی قیلکم، اگر تم اپنی قول میں اپنی گفتگو میں سچے ہو، کیا کہ انی ان جعلت خلیفتی فی الارض من غیرکم اصانی، اگر تمہارے علاوہ میں کسی اور مخلوق سے خلیفہ بناؤں گا تو وہ میری نافرمانی کرے گا اور اس کی اولاد جو ہے وہ فساد کرے گی اور اس کی اولاد جو ہے خون ریزی کرے گی، اور اگر میں تم سے بناؤں گا تو تم میری اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، میری تعظیم و تقدیس بیان کرو گے. تو اللہ فرمائیں گے یہ چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں، جب تم ان کے بارے میں نہیں بتلا سکتے تو وہ مخلوق جو تم نے دیکھی نہیں ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ جو چیزیں تمہارے سامنے میں نے کر دی ہیں، جب تم ان کے نام بھی نہیں بتلا سکتے ہو تو جو مخلوق میں آئندہ پیدا کروں گا ان کے کیا حالات ہوں گے، کیا خواص ہوں گے، تو ان کے بارے میں تم کیسے رائے دے سکتے ہو؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى ان يعيد هذا الشيء من الله ما شاء ويعلم شيء الا وعلم الله تعالى. ملائکہ نے کہا کہ پاک ہے تیری ذات، تنزیہ و تقدیس کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے اتنا مگر جتنا آپ نے ہمیں بتلایا ہے. العلیم بكل شيء الحکیم فی خلقك وامرك وفی تعلیمك ما تشاء ومنعك ما تشاء لك الحکمت فی ذلك والعدل التام. ملائکہ کہیں گے مولا علم تیری صفت ہے، ہر چیز کا علم آپ کو ہے، ہر چیز کی حکمت والے آپ ہیں کہ آپ کے مخلوق پیدا کرنے میں، آپ کے حکم میں، کسی کو علم دینے میں، کسی کو نہ دینے میں، سب آپ کی حکمتیں ہیں اور تمام حکمتیں جو ہیں آپ کی سراپا عدل ہیں، سراپا حق ہیں. قال ابن ابي حاتم ادنا اسد قال ادنا عبد الله ياسر جاء ابن ابي ولكن سبحان الله قال تنزيل نفس نفسه ثم قال عمر لعلي وصحبه عنده لا اله الا الله قد عرفناها فما سبحان الله فقال لي ان كلمة احب الله نفسي ورضيها واحب ان تقال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ، انہوں نے فرمایا یہ توحید کا ترجمہ تو ہمیں آ گیا، سبحان اللہ سے کیا مراد ہے؟ فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین کلمہ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ نے کہا اور جس سے اللہ راضی ہوا اور اللہ پاک محبوب رکھتے ہیں کہ اس کی پاکی بیان کی جائے، کہا جائے سبحان اللہ. وحدثنا ابي قال حدثنا فتح بن المدينة قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله وقال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. حضرت میمون ابن مہران سے پوچھا گیا کہ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ کا معنی اللہ کی عظمت و بڑائی کا اقرار اور ہر صفت نقصان سے اس کی پاکی کا اعتراف کرنا. وقوله تبارك وتعالى يا آدم أنبئهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ولما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون والله تعالى أعلم فعلمه أتم. کہتا ہے کہ ایک صاحب نے ایک مقالہ لکھا اور بھائی پہلے تو اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے مقالے پر اعتراض کیا جائے تو اس کا نام اور مقالہ پورا
بھیجا جائے، کیونکہ ہم خود اس مقالے کو پڑھیں، اندازہ لگائیں کہ جو آپ فرما رہے ہیں باقی اس نے اسی طرح لکھا ہے یا اس کے لکھنے کا مقصد کچھ تھا اور تم نے کچھ سمجھا ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات سمجھنے میں بھی غلطی کرتا ہے کہ اس نے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے تھے. یہ بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان بڑے لوگوں میں ہیں جو دریائے علم تھے، اور اسی طرح ان کے جو شاگرد ہیں حضرت شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، یعنی ان دونوں کا ایسے مقام اللہ نے بنایا تھا کہ علماء جب کسی قول میں دیکھیں کہ ما قال الحبران، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دو حبر یعنی دو بڑے عالم ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں تو سمجھو کہ بس وہ پکی بات ہے، پھر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ایسی بات فرمائی ہو جو جمہور امت کے خلاف ہے. یہ تو مسئلہ مسلمہ ہے. باقی اصل میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کی بات کو سمجھنے والے کو غلطی لگ جاتی، کیونکہ معصوم ہونے میں علماء نے بڑی بحثیں فرمائی ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ انبیاء معصوم ہیں، کیا معنی؟ یعنی ان سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا لیکن صغیرہ ہو سکتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان سے کبیرہ بھی نہیں ہوتا اور صغیرہ بھی نہیں ہوتا. بعض علماء نے فرمایا کہ انبیاء سے کبیرہ گناہ تو نہیں ہوتا، کبائر سے تو معصوم ہے، لیکن صغیرہ بھی نبوت ملنے سے پہلے تو ہو سکتا ہے، نبوت ملنے کے بعد نہیں ہو سکتا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نبوت سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا، نبوت کے بعد بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ساری بحثیں کیوں آئی ہیں؟ یہ بڑا علمی مقام ہے، کیونکہ مثلا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ لا تقربا هذه الشجرة تو آپ کھا بیٹھے، تو اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس لیے بہرحال پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا اور سمجھنے والے نے کیا سمجھا ہے. بار صورت جمہور کا یہی عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. اور جہاں جہاں ان کے بعض چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ بھی ایسے ہے کہ ان کے شان اتنی بڑی تھی کہ چھوٹی سی بات بھی ان کے لیے بڑی ہو گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب بھی آئے، ناراضگی بھی آئی، لیکن ساتھ معافی کا اعلان بھی ہوتا چلا گیا، ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہوتی چلی گئی. اس لیے بہرحال ایسی کوئی بات نہیں. یا آپ مجھے مقالہ بھیجیں تاکہ میں سارا پڑھ سکوں اور دیکھ سکوں اور اندازہ لگاؤں کہ انہوں نے کیا لکھا، آپ نے کیا سمجھا. 7.5 تولے سونے سے زیادہ استعمال شدہ. بھئی بات یہ ہے کہ نصاب کا معنی یہ ہے کہ اگر 7.5 تولے سونا آپ کی ملکیت میں ہے تو اب آپ صاحب نصاب ہیں. یعنی اب 10 تولے ہیں تو آپ زکات 10 تولے کی دیں گے. یہ نہیں کہ 7.5 تولے تک پھر 7.5 تولے معاف ہے، آگے جو بڑھے گا اس کی زکات دیں گے. نہ 7.5 تولے سونا جب ہو گیا تو آپ زکات دینے والے بن گئے. اب مثلا 8 تولے ہو گیا تو آپ 8 تولے کی قیمت کر کے 2.5% ادا کریں. باقی ہے استعمال شدہ یا غیر استعمال شدہ. اس میں صرف فرق یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو زیور عورت استعمال کرتی ہے کیا معنی؟ پہنتی ہے. اب پہننے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے پہنے، یعنی شادی میں پہنتی ہے، کبھی پارٹی میں پہنتی ہے، کبھی خوشی میں پہنتی ہے، ورنہ گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اس میں زکات نہیں ہوتی، یہ اس کے استعمال کی چیز ہے. جیسے اور چیزیں استعمال پر زکات نہیں ہوتی، مثلا ایک کاریگر ہے اس کے اوزار ہیں ان پر زکات نہیں ہوتی، ایک لوہار ہے اس کے اوزار ہیں جن سے کام کرتا ہے اس پر زکات نہیں ہوتی. اسی طرح ایک درزی ہے اس کے اوزار ہیں تو ان اوزاروں کی قیمت کر کے اس پر زکات نہیں ہوتی. تو فرماتے ہیں یہ بھی گویا عورت کے پہننے کی اوزار ہیں، ان کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیور پہننے کا ہے یا رکھنے کا ہے، بیچنے کا ہے، وہ تو سب کے لیے زکات ہے. اور ہمارے ہاں تو عام ہوتا بھی یہی اصول ہے کہ لوگ سونے کا زیور بنواتے ہی اسی نیت سے ہے کہ بھی بنوا لو، کبھی دکھ سکھ میں کام آتا ہے. تو جب کام آتا ہے تو پہننے کا تو راہ ہی نہیں، وہ تو کام کا ہے. وہ تو نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ بھائی زیور شیور بنوا لو، کبھی دکھ سکھ میں کام آ جاتا ہے. اور ضرورت پڑے گی تو فوراً بیوی سے کہے گا بھی زیور دے دو، پھر کیا زیور تو دوبارہ تمہارا بن جائے گا، ہم اپنے فی الحال تجارت تو کریں، کام تو کریں.
تو اس لیے بہرحال، اور دوسرا ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ ایک کنگن دیکھے تو حضور نے فرمایا کہ ان کنگنوں کی زکات دی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، فرمایا پھر تو جہنم کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے امام صاحب اس مسئلے میں سخت ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہرحال یہ رعایت موجود ہے کہ عورت کے مستعملہ جو زیور ہیں ان پہ زکات نہیں ہے۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی نے میری سالی کا رشتہ طلب کیا تھا تو ان لوگوں نے نہ دیا، تو اب وہ کہتا ہے ابھی میری بے عزتی کا بدلہ جو ہے تم لو، تو بیوی سے بچے چھین لو اور بیوی کو طلاق دی۔ یہ بدلہ ان سے لے رہا ہے یا تم سے لے رہا ہے؟ یہ تو سچ ہو بھائی، انہوں نے تو چلو سالی کا رشتہ اس کو نہ دیا، اب وہ کہتا ہے کہ تم طلاق دے دو، تو گھر تیرا برباد کر رہا ہے کہ ان کا گھر برباد کر رہا ہے؟ تم جب بچے چھین لو گے ماں سے تو بچے تیرے تباہ برباد ہوں گے کہ ان کے بچے برباد ہوں گے؟ بھائی تو تیرا گھر برباد کر رہا ہے، ان کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے، وہ تو لڑکی کی دوسری جگہ شادی کر دیں، ان کا کیا بگڑ جائے گا؟ ان کی بے عزتی کس بات کی بے عزتی ہو؟ اب تو بے عزتی تیرے بھائی کی ہوگی کہ جو تیرے بھائی کی بیوی بنی پھر دوسرے کی جا کے بیوی بنے گی، اور تیرے بھائی کے بچے جو ہیں وہ در در پہ دھکے کھائیں گے اور ذلیل ہوں گے، تو وہ تو تجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، ان سے تو نہیں لینا چاہتا وہ۔ اب یہ تمہاری مرضی، تم جانو تمہارا بھائی جان۔ قرآن و سنت کی روشنی بالکل طلاق نہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حبشی بھی حاکم بن جائے تو اطاعت کرو، تو حضرت حسین نے اطاعت کیوں نہ کیا؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ تھے اس وقت، حضرت حسین سے ملے تھے، ایسی جاہلانہ بات لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ خطبہ پڑھا، باقاعدہ ان کی فوجیوں سے کہا کہ بھائی مجھے بلایا گیا تھا خط لکھ کر، اور خط لکھنے والے یہی شیعہ تھے، خط لکھنے والے بھی یہی شریف آدمی تھے۔ اب دیکھو نا جی، ویسے بھی اصولی بات ہے، خدا نہ خواستہ ایک آدمی قتل ہو جائے تو پولیس تلاش کرتی ہے، وہ کہتی ہے جی وہ جو قتل ہو گیا نا تو اس کے ہاتھ میں گھڑی تھی۔ اب ایک جگہ گھڑی برآمد ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ قاتل کا سراغ ملنا شروع ہو گیا، کہ بھی گھڑی جب مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ گھڑی یہاں کیسے آ گئی مقتول کی بھائی؟ تو اس لیے اب آپ دیکھیں حضرت حسین کا گھوڑا جس پہ شہید ہوئے وہ کن کے پاس ہے؟ سنیوں کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے؟ تو ان کے پاس کیسے آ گیا مقتول کا گھوڑا؟ وہ سیج، وہ زری، وہ طول، وہ تمام چیزیں جتنی حضرت حسین نے استعمال فرمائی تھی ساری ان کے گھر میں ملتی ہیں یا ہمارے گھروں میں ملتی ہیں؟ کہاں سے ظالم اٹھا کے لے آئے وہاں سے؟ اچھا دوسری بات یاد رکھو، حضرت حسین نے باقاعدہ خطبہ پڑھا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے جا رہے تھے کہ انہیں ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے گئے کہ ہم یزید کی بیعت توڑ چکے ہیں، ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ آئے ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے۔ تو جب وہاں قریب پہنچے تو ان پر راز کھلا کہ یہ تو سارے منافق ہیں، جھوٹے خط لکھے تھے مجھے، کھڑے تو اسی کے ساتھ ہیں، یہ تو اس کی بیعت میں پکے ہیں، مجھے دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے بلایا ہے۔ تو انہوں نے پھر خطبہ پڑھا، انہوں نے کہا کہ بھئی بات سنو، جتنے لوگ میرے ساتھ ہو، واپس جانا چاہتے ہو مدینہ شریف تمہیں اجازت، واپس چلے جاؤ۔ اور اس وقت جو وہاں ابن زیاد کی اور ان کی فوجیں تھی شمر بن جوشن وغیرہ کی، ان سے انہوں نے فرمایا کہ میری 3 شرطیں، یا مجھے مدینہ واپس جانے دو، تو لہذا جھگڑا تو ختم ہو گیا، بغاوت تو ختم ہو گئی، آپ نے تو واپس جانے کا اعلان کر دی، یا مجھے کسی کافر ملک میں گزرنے دو، میں یہ ملک چھوڑ کے کسی کافر ملک میں نکل جاتا ہوں تاکہ میری لڑائی ہو تو کافروں سے ہو، تم سے نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے خود یزید کے بعد جانے دو، میں اس کے ساتھ بات کروں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہے کہ مجھے چھوڑ دو ان اضع یدی فی یدہ، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کر سکوں۔ لیکن ان ظالموں نے تینوں باتیں نہ مانی، تو اب حضرت حسین مظلوم ہو گئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تو مظلوم ہو گئے، اب تو خلاف، اب خروج تو نہ رہا، اب تو لڑائی کا جھگڑا نہ رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ
کہ اگر حضرت حسین لڑائی کے لیے جا رہے تھے تو بچوں کو کون ساتھ لے جاتا ہے؟ تم جب لڑائی کے لیے جاتے ہو تو بیوی بچے سارے ساتھ لے جاؤ گے، اپنی آل اولاد کو ساتھ لے جاؤ گے. 72 آدمی جو حضرت ساتھ لے گئے تو سارا خاندان حضرت کا وہاں شہید ہو گیا. اس وجہ سے ان کو تو یقین تھا کہ بھی اس کی بیعت نہیں ہوئی، اور مکے مدینے والوں نے بھی اس کی بیعت نہیں کی تھی. تو جب مکے مدینے والوں نے بیعت نہ کی اور وہاں سے بھی خط آ گیا کہ جی ہم بیعت نہیں کرتے، ہم آپ کی بیعت کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر فرمایا. لیکن ان ظالموں نے اپنی وفاداری کو نبھانے کے لیے خوشامد میں اتنا اقدام آگے کر دیا کہ بغیر اس کی ہدایت کے حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. تو اس لیے حضرت حسین مظلوم ہیں، ان کی شہادت برحق ہے، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو شریعت کے خلاف. کہ میرا لڑکا 9 مہینے 11 روز میں پتہ نہیں جنت اللہ مغفرت فرمائے آپ کے لیے باعث شفاعت بنائے. بعض لوگ جو ہے چاند نکلنے پر اس کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. بھئی حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب چاند نظر آئے تو دعا مانگو، اللہم احل علینا بالایمان کیا اللہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہو، باعث رحمت ہو، باعث سلامتی ہو. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ چاند کی طرف نظر ڈالو اور اس کی طرف دیکھو یا فلاں کرو، بس جب نظر آ گیا تو اللہ سے دعا کرو. اگر میں مدینہ پاک سے آتے ہوئے نابالغ بچوں کو بھی احرام بندوا لوں اور اپنے ساتھ عمرہ کرا، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے. کھانے کے دوران حضور پاک کتنی بار پانی پیتے تھے یہ تو کوئی پابندی نہیں، طبیعت پر ہے، کبھی نہ پیا، کبھی 2 دفعہ پی لیا، کبھی بالکل نہ پیا، یہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، اللہ پاک بہرحال ہر مسلمان جو بھی مسائل میں الجھا ہوا ہے اس کے مسائل حل فرمائیں. جائز